أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 240 سے 245 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 14، رکوع نمبر 15 اور 16 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جائیں، جو وفات پا جائے، منکم تم میں سے، یعنی جو قریب المرگ ہو، جو موت کے قریب ہو، جن کو موت کے آثار اور موت کا وقت قریب معلوم ہو. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائے بیویاں، وصیتاً انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کرے، لأزواجہم اپنی بیویوں کے لیے. ازواج جمع زوج کی، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. میں نے کہا تھا یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہاں مراد بیویاں ہیں. کہ وہ وصیت کرے لأزواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً خرچ دینے کا، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج ان کو گھر سے نکالے بغیر. یعنی 2 باتوں کی وصیت کرے کہ 1 سال تک خرچ بھی ان کو دیا جائے اور ان کو شوہر کے گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اے وارثو، اے سرپرستو، فیما فعلنا اس کام میں کہ وہ عورتیں کرے، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف شریعت اور احسان کے ساتھ، شریعت کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ، چاہے وہ گھر سے نکلنا ہو یا پھر اگلے کسی اور مرد سے شادی ہو، اس میں ان کو پھر نہ روکو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب، بڑا حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن سامان ہے، جوڑا ہے، بالمعروف متع ہے، بالمعروف شریعت کے مطابق، حقا علی المتقین یہ بات لازم ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر. کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، یعنی اپنے احکامات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. الم تر الی الذین خرجوا کیا آپ نے نہیں دیکھا اے مخاطب یا اے میرے نبی، الی الذین ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے. دیار دار کی جمع گھرے. وَهُمْ أُلُوفٌ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ تو سابقہ کسی امت کا واقعہ ہے، تو یہاں دیکھنا جاننے کے معنی میں، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں. الم تر بمعنی الم تعلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ وہ لوگ جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، یعنی بھاگ چکے تھے. وَهُمْ أُلُوفٌ حالانکہ وہ کئی ہزار تھے. الوف الف کی جمع ہے، بہت سے، کئی ہزار تھے، تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھے. وَحَذَرَ الْمَوْتِ موت کے ڈر سے. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تو اللہ نے ان سے فرمایا، موتو کہ مر جاؤ، تو سارے مر گئے. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور بتا دیا کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور اے مومنو، اے محمد الرسول اللہ کے امتیو، قاتلو
لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کرو، قتال فی سبیل اللہ کرو، کافروں سے لڑو جان مال کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ کہ وہ بڑھا دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرا کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض، اور اللہ ہی تنگی لاتا ہے، ویبسط، اور کشادگی لاتا ہے، اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور کھولتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ محترم سامعین، آج کا سبق آسان ہے۔ پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شوہر فوت ہو رہا ہو تو وہ وصیت کرے کہ اس کی بیوی کو 1 سال کا خرچہ بھی اس کے ترکے سے دیا جائے اور اس کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ دونوں احکامات اب منسوخ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حصہ بھی مقرر کیا ہے اور اس کی عدت 1 سال کے بجائے اب 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن تک اس کو اس گھر سے نہ نکالا جائے گا، اور اس دوران اس کا نان، نفقہ، خرچہ، رہائش، تعلیم، علاج وغیرہ یہ سب اس شوہر کے مال سے ہوگا، پھر اس کے بعد واجب نہیں۔ ہاں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اب یہ 4 ماہ 10 دن کے بعد واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، استحباب ہے کہ اگر وہ عورت اس کے گھر میں رہنا چاہے تو گھر والوں کے لیے اب بھی یہ مستحب ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی ان کو گھر سے نہ نکالے اور اس کے شوہر کے مال میں سے ان پہ خرچ کرے۔ ہاں، اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت خود گھر سے نکلے تو ان کے وارثوں کو انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ اگر وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے یا اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے تو یہ ان کو اجازت ہے، ان کو ان سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ مسئلہ یاد رکھے کہ عدت جو ہے یہ معتدہ شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اگر اس کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے، جو بھی ہے وہ، ہاں اگر کوئی عذر ہو، وہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہو یا وہ گھر گرنے کے قریب ہو یا ایسا کوئی عذر ہو کہ اب اس میں رہنا مشکل ہے، تو پھر وہ اس گھر سے نکل سکتی ہے، کسی اور گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ لیکن عدت کے دوران یہ مسئلہ یاد رکھے کہ وہ نہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ کھلے لفظوں میں کسی سے نکاح کا اظہار کر سکتی ہے، اور نہ کوئی مرد اس سے نکاح کا اظہار کرے گا۔ یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آگے آیت نمبر 241 میں ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے متعہ ہے، یعنی جوڑا ہے، سامان ہے۔ یہ پہلے بھی گزرا ہے کل کے سبق میں۔ اس میں ایک فرق یاد رکھے کہ دیکھو، عورتوں کو جو طلاق ملتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن سے وطی یا جماع ہوا ہو اور پھر طلاق دی جائے، اور ایک وہ جو جن سے وطی یا جماع نہ ہوا ہو۔ اس کو کہتے ہیں مدخول اور غیر مدخول، مدخول بہا اور غیر مدخول بہا۔ تو جس عورت سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، لیکن مرد نے اس کو چھوا نہیں اور اس کو طلاق دی، تو اس کو تو متعہ اور سامان جوڑا دینا واجب ہے۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں مستحب ہے، چاہے وہ طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے یا طلاق مغلظہ ہے، اس میں مستحب ہے، کیونکہ اس صورت میں ان کو مہر بھی ملے گا، تو مہر کے علاوہ یہ ایک احساناً ان کو ایک چیز دیا جائے گا۔ آگے بنی اسرائیل کے کسی قوم کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے دشمن کے خوف سے، اور انہوں نے جہاد کو چھوڑا اور اس ڈر سے نکل گئے کہ اگر ہم جہاد کریں گے تو مر جائیں گے۔ تو جب وہ گھروں سے بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں ان کو اپنے حکم سے ان کو مروا دیا اور پھر ان کو زندہ کر دیا، اور اس طرح جو عقیدہ بعث بعد الموت کا ہے ان کو مشاہدہ کروا دیا۔ تو یہ آیت بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایک قطعی دلیل ہے ہمارے پاس، جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چند واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک یہاں یہ واقعہ ہے، ایک اصحاب کہف کا ہے
اس کے علاوہ عزیر علیہ السلام کا ہے. تو یہ چند واقعات قرآن میں ہیں. یہ اسی بات کے ثبوت کے طور پر اللہ نے پیش کیے کہ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے. اور اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر موت کے ڈر سے کوئی جہاد چھوڑ دے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کا یہ خیال غلط ہے. موت نہ جہاد میں ہے اور نہ ہی کسی اور چیز میں ہے. جہاد نہ موت کے قریب کرتی ہے نہ دور کرتی ہے، بلکہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور آگے پھر مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑو. اور آخری آیت نمبر 245 میں مالی جہاد، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنے کو اللہ نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا کہ جو اللہ کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، مجاہدین کی مالی امداد کرتا ہے، یا اس کے پیچھے اس کے گھر بار بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو گویا یہ جو خرچ کرتا ہے یہ اللہ کے ذمے قرض ہے اور وہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑا چڑھا کر واپس کر دے گا. تو اس میں مالی جہاد کی ترغیب ہے اور جانی جہاد کی بھی ترغیب ہے. اور جہاد یہ تو بہت بڑا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کا سب سے اونچا عمل بیان کیا اور غازی اور شہید کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہے. تو یہ اس کی طرف ترغیب ہے. باقی شیطان یہ اگر دل میں ڈالے کہ مال دینے سے مال گھٹے گا، تو اللہ فرماتے نہیں، واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے. اس کا تعلق دینے اور نہ دینے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.